مسلمان تو وہ ہے جب وہ تنہائی میں جاتا ہے تو وہ تو اللہ کے لیے روتا ہے، وہ اللہ سے ڈر کر روتا ہے، لیکن جب اس کا دل سخت ہو جائے نا، جب دل پتھر بن جائے، اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ میرے دوستوں میری بات پر توجہ دینا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن مجید کو تم دیکھتے ہو نا، اس کو تم سنتے ہو نا، نماز میں تم سنتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، فرمایا مومن تو وہ ہے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا پتہ ہے مومن کون ہے؟ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو مومن کا دل تو نرم ہو جاتا ہے، مومن کا دل تو پگھل جاتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو مومن کا دل موم بن جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ مومن کے سامنے جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو مومن کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ آج مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے، امام صاحب ہے نا، تھوڑی سی نماز لمبی کر دینا تو ہمارے پاؤں ہلنے لگتے ہیں پاؤں، اور دل میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، اب نماز ختم کرے تو امام صاحب سے آج بیٹھ کر بات کریں گے کہ امام صاحب یہ نا 10 منٹ سے زیادہ نماز لمبی نہیں ہونی چاہیے آئندہ، اگر بات نہیں مانی تو پھر اپنا بندوبست کر لیجئے گا۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے، ہمارے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل تو سخت ہو جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے مومن کے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو مومن کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم پڑتا ہے، اور اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ وہ قرآن مجید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن مجید کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کی تاثیر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر کرتا ہے؟ یعنی ہمارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ وہ اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے، اس قرآن مجید کی تاثیر جس کو سن کر تم بیزار ہو جاتے ہو، جس کو سن کر تم بور ہونے لگتے ہو، ایک رکوع تم نے پڑھا نہیں دل کھٹا ہونے لگتا ہے کہ بس قرآن مجید کو جلدی سے رکھیں اور موبائل فون کو اٹھائیں، بس اس میں لگیں جلدی سے، بس قرآن مجید کا ایک رکوع سنا یا پڑھا انسان اتنا بیزار ہونے لگتا ہے کہ بس جلدی سے موبائل فون اٹھائیں، اور اس میں پھر 3 گھنٹے بھی لگ جائیں نا، اللہ کی قسم ہمیں پتہ نہیں چلتا، 3 گھنٹے بھی لگ جائیں۔ یہ آج ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے لوگوں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، کہ قرآن مجید کی تاثیر تو اتنی ہے کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑے، او قطعت بہ الارض، زمین کٹ جائے۔ بات آئی کہ سمجھ میں نہیں آئی؟ ایسا نہ ہو کہ اوپر سے جا رہی ہو، ساری باتیں اوپر سے جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، کہ اس قرآن مجید کی تاثیر تو اتنی ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا، او قطعت بہ الارض، اگر اس قرآن مجید کو زمین پر نازل کیا جاتا تو زمین کٹ جاتی، او کلم بہ الموتى، اگر اس قرآن مجید کو مردے پر نازل کیا جاتا نا تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا۔ یہ قرآن مجید اس کا اثر اتنا ہے، آج ہم دیکھیں کہ یہ قرآن مجید ہم پر کتنا اثر کرتا ہے، یہ قرآن مجید کا ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ وہ کہیں ایسا تو نہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ قرآن مجید تم پر اثر نہیں کرتا، ہو چیک کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے زنگ لگا دیا ہے،
تمہارے دلوں پر سیاہی لگا دی گئی ہے. اگر دلوں پر سیاہی لگا دی جائے نا پھر یہ قرآن مجید اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا. پھر بندہ یہ سوچے گا کہ مولوی کب اپنی قرآن مجید کی آیتوں کو بند کرے اور ہماری جان چھوڑے اور ہم جائیں اپنے کام دھندوں پر لگ جائیں. پھر انسان یہ سوچتا ہے. اندازہ لگائیں کہ آج ہمارا دل کتنا سخت ہے اور کتنا نرم ہے. اللہ تو فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. کہیں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت نہ ہو چکے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں ان پتھروں کو دیکھتے ہو نا, ان پتھروں سے پانی نکلتا ہے, نہریں نکلتی ہیں. ان پتھروں کو دیکھتے ہو نا, ان سے چشمہ نکلتا ہے, چشمہ پھوٹ پڑتا ہے, پتھر کھلتا ہے اور اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے. وہ ان پتھروں کو دیکھتے ہو نا لما یہبط من خشیت اللہ, کہ یہ پہاڑوں سے پتھر نیچے گر پڑتے ہیں. اے لوگوں یہ خود نہیں گرتے, اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں, یہ اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں. وہ پتھروں کو اتنا خوف ہے کہ وہ پھٹ جائیں, وہ پتھروں کو اتنا خوف ہے کہ وہ پہاڑوں سے گر جائیں. وہ اس چھوٹے سے اس گوشت کے ٹکڑے کو خوف نہیں آتا, اس چھوٹے سے جسم کے ٹکڑے میں خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اپنی تنہائیاں پاک کریں. وہ کیا ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ ہم اپنی زیادتیاں ختم کریں. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں یا ایک دوسرے کا مال لوٹنے کے چکر میں اگر کہیں سے کوئی قرض مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کما لیا. یعنی قرض تو واپسی دینا اب ہماری روایتیں خختم ہو گئی ہیں. کسی سے قرض لے لو اور واپسی بندہ دینے کا سوچتا ہی نہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے. آج تو ہمارے معاشرے میں اتنی خطرناک بیماریوں نے جنم لے لیا ہے, جہاں نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے, موبائلوں میں لگا کر کتابوں سے دور کیا جا رہا ہے. یہ میرے دوست بیٹھے نا, آج ان سے پوچھا جائے نا کہ بالی ووڈ کا کون سا مشہور اداکار ہے تو فوراً ذہن میں نام آ جائے گا کہ کون مشہور اداکار ہے. کتنے مشہور اداکار ہیں؟ 5 مشہور اداکاروں کے نام پوچھے جائیں نا تو میرے دوستوں میں سے اکثر لوگ بتا دیں گے فلاں خان فلاں خان فلاں خان, یہ فلمی اداکار مشہور ہیں. لیکن اگر ہمارے دوستوں سے پوچھا جائے نا 5 صحابہ کے نام تو بتا دیں, 10 مبشرہ میں سے 5 صحابہ کے نام بتا دیں, شاید ہمیں یاد نہ آئے کہ کون سے 5 صحابہ ہیں. اس طرح ہم نے اپنی تاریخ کو بلا دیا ہے. اس طرح ہم نے اپنے مسلمانوں کی تاریخ کو بالکل سائیڈ میں رکھ کر یا اپنی راتیں موبائلوں میں یا اپنی راتیں فلموں میں یا اپنی راتیں گانوں میں یا پھر اپنی راتیں کالوں پر بات کرنے میں ہم گزار رہے ہیں. یا پھر اور کچھ نہیں تو راتوں کو بیٹھے ہوئے دوستیں آپس میں مذاق کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. اور گالیاں دینا, میں بھی راجپوت برادری سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارے ہاں تو گالیاں دینا گویا کہ مذاق ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں گالیاں دینا. جب دل چاہے کسی کو ہم نے گالیاں ٹھوک دی, جب دل چاہے ہم نے گالیاں دے دی, ہمارے ہاں تو مذاق ہے. گالی کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے سے جو گناہ ہے نا, چھوٹے چھوٹے سے گناہ, چھوٹے چھوٹے سے, یہ انسان کے دل پر کیا کرتا ہے. انسان کوئی بھی چھوٹا گناہ کرتا ہے, چھوٹی سی ہم نے گالی دے دی نا, چھوٹی سی, پتا اس سے کیا اثر پڑتا ہے کہ انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر جب وہ اس گناہ کو بار بار کرتا ہے, اس گناہ کو بار بار کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر یہ قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا, پھر قرآن مجید کی اللہ کے نبی کی حدیث بھی کوئی اثر نہیں کرتی. بلے اس کے سامنے احادیث پڑھتے رہو, قرآن مجید کی تلاوت سناتے رہو. ابھی سائیں اعظم لانڈر صاحب سنائیں گے, سائیں عبدالقیوم جلالانی صاحب سنائیں گے, شبیر جمالی صاحب سنائیں گے, اور بس ویسے ہی مزہ آئے تو آئے, لیکن ہمیں اپنے ساتھ اس کو حفاظت کے ساتھ دل میں بٹھا کے گھر نہیں جانا. یہاں سے ہم نے نکلنا ہے, اس راجپوت ہاؤس سے باہر نکلنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے بس یہ کہنا ہے فلاں کی تقریر اچھی تھی, فلاں کی تقریر اچھی تھی. باقی عمل کو پھر دیکھتے رہیں گے, کب کرنا ہے کب نہیں کرنا, اس کا ہمیں کیا لینا.